ویلکم بیک. اور ایک اور بڑے اہم ایشو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہیں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ 2 روز قبل سندھ ہائی کورٹ نے بین لگایا ہے کوکنگ آئل کے اوپر, جو کہ کھلا تیل آپ کو دستیاب ہوتا تھا. پہلے آپ جانتے ہیں کہ اچانک سے کوکنگ آئل اور گھی کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئیں, اور اس کے بعد ہم نے تھوڑے ہی عرصے میں جب یہ قیمت نیچے آئی ہے, ایک بڑا مشکوک کھلا تیل لوگوں کے لیے کئی کمیونٹیز میں اویلیبل ہے, اور اس کے اندر دنیا جہان کے اس کو کہا جاتا ہے کہ جیسے یہ آب حیات ہے, اس کے اندر تمام وٹامنز بھی ہوں گے, لیکن اس کی سورس کیا ہے, یہ تیل کیسے بنایا جا رہا ہے, کیا یہ انسانی صحت کے لیے اچھا ہے بھی یا نہیں, یہ بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں. اس وقت بھی اگر ہم بات کریں تو کراچی میں مختلف علاقوں میں آپ کو ایسا کھلا تیل ملے گا. اس کے علاوہ اگر ہم اپنی سپر مارکیٹس کی طرف دیکھتے ہیں تو شیلف کے اوپر آپ کو مختلف بنولا آئل مل جائے گا, کنولا آئل مل جائے گا. کوئی کہتا ہے صحت کے لیے آلیو آئل بہتر ہے, تو آپ وہی کڑھائی بنا رہے ہیں جس میں بہت سارا گھی اور تیل ہے, لیکن شاید آپ اس کو آلیو آئل میں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس پہ نیوٹریشنسٹ کیا کہتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جب بھی آپ اس طرح کا انتخاب کریں, خاص طور پہ کیونکہ ونٹرز کے مہینے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرائنگ اور ڈیپ فرائنگ اور شیلو فرائنگ سب کچھ زیادہ ہو رہی ہے, مرغن غذاؤں کا بھی یہ وقت ہے. سو لیٹس فائنڈ آؤٹ کہ واٹ از گڈ فار اس, اور خاص طور پہ اس پہ ہمارے ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں حنا انیس, who's a nutritionist, and also عائشہ صدیقی, جو کہ ایک شیف ہیں. آپ کے گھریلو بجٹ کو نہ ہلائے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ نہ ہو, ایسا کون سا تیل ہے. لیٹس فائنڈ آؤٹ. السلام علیکم حنا اور عائشہ, کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. حنا, سب سے پہلے آپ نے بھی یہ فینومینا جگہ جگہ دیکھا ہوگا کہ کھلا تیل, بڑے بڑے ٹینکرز کھڑے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنا برتن لے آئیں, اپنی بوتل لے آئیں, اور جتنی کوانٹٹی آپ لے رہے ہیں اس حساب سے پے کریں. یہ کتنا نقصان دہ ہے, اور ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ایسی پرچیز کرنے سے پہلے؟ obviously یہ کافی نقصان دہ. دیکھیں کھلا تیل ان ٹرمز آف, اب یہاں پہ 2 مسکنسیپشن ہیں. لوگوں کو بے وقوف تھوڑا سا بنایا جا رہا ہے کہ یہ کھلا تیل ہے, یہ ریفائن نہیں ہے, یہ پیور ہے. نہیں, کھلا تیل ان ٹرمز آف کہ آپ خود گئے ہیں جہاں سے وہ سیڈز اور نٹس کا آئل آپ نے خود کولڈ پریس کر کے نکلوایا, دیٹ از اوکے, دیٹ از پرفیکٹلی. لیکن جو کمرشل آئل جو کہ ریفائنڈ آئل ہی ہے, اور وہ بوٹل اور پیکٹ میں پیک نہیں ہے, اور آپ کو ایسے ہی دیا جا رہا ہے آپ کے گھر کے برتنوں میں, تو سب سے پہلی بات تو کہ ہمارے اتنا پالوشن والے ہم کنٹری میں رہتے ہیں, تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں اور سے اور بیکٹیریل گروتھ نہیں ہوئی ہوگی, پالوشن نہیں گیا ہوگا, مٹی دھول یہ سب نہیں گیا ہوگا. مٹی دھول کے علاوہ مجھے یہ بتائیں ہے نا کہ جیسے بہت سارے جو فوڈ آئٹمز ہوتے ہیں اس کی اگر خاص طور پہ اس میں کیمیکلز موجود ہیں یا کسی قسم کے پروسیس سے وہ گزریں, تو اس پروڈکٹ کا اسٹیبلائز ہونا بڑا اہم ہے. تو وہ جس پیکیجنگ میں ہوتا ہے اس پیکیجنگ کی کئی دفعہ ٹیسٹنگ کی جاتی ہے کہ اگر ٹن میں رکھیں گے تو یہ اسٹیبل رہے گا, کہیں اس کے کوئی انگریڈینٹس آپس میں ریئیکٹ کر کے کوئی اور ہی بایو کیمیکل ریئیکشن نہ ہو جائے. تو جب یہ ٹینکرز میں آ رہا ہے یا کوپوں میں آپ کو مل رہا ہے, I mean, isn't that very dangerous for us? Very dangerous. اور ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے پیچھے سورس کیا ہے. یہ واقعی سویا بین, کنولا, سن فلاور یا آلیو سے ایکسٹریکٹ بھی کیا گیا ہے کہ اینیمل فیٹ کا بنایا گیا ہے. تو اس کے پیچھے جب تک کوئی آتھینٹک سورس نہیں آئے گی, ڈونٹ بائی دیٹ کائنڈ آف. بالکل. اور خاص طور پہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے ایسے جرنلسٹ جو فوڈ ریڈز کرتے ہیں, انہوں نے کئی گوداموں سے آپ نے دیکھا ہوگا بہت ہی ناقص بری حالت میں پڑی ہوئی اینیمل فیٹ نکالی ہے, اور اس سے ہوتا یہی ہے کہ آپ مختلف قسم کے بٹرز, چیز اور آئلز ہی بنا رہے ہیں. عائشہ, لیکن پھر سوال یہ ہے کہ جو ہم گھر میں اس وقت تیل استعمال کریں اس میں بھی میرے پاس بہت ویرائٹی ہے. کوئی کہہ رہا ہے کنولا کا تیل بہت اچھا ہے, کوئی کہہ رہا ہے بنولا تیل اچھا ہے, سن فلاور ہو گیا, اور پھر ہم اپنے پاکٹ بھی دیکھتے ہیں. آپ کے خیال میں پاکستانی کھانوں میں سب سے زیادہ چلنے والا تیل کون سا ہے جس سے ذائقہ بھی خراب نہ ہو اور جو صحت کے لیے بھی اچھا؟ سب سے پہلے صحت کا آپ نے کہا, اچھا صحت کے لیے کوئی آئل اچھا نہیں ہے. اگر آپ آلیو آئل کی بھی تو بات کریں, وہ ایکسٹرا ورجن بھی ہو تو اس کے بھی صرف 2 کھانے کے چمچ آپ ڈیلی لے سکتے ہیں. لیکن کھانوں کا جیسے آپ نے کہا ہمارا تری والا, روغن والا خوب مطلب لال لال شوربہ ہو اور اوپر سے نہ خوبصورت دکھے تو تب تک وہ کھایا نہیں جاتا. اچھا, ہمارے یہاں تو کئی لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ جی میں نے 3 چمچ بھر کے ڈال دیا, یہ تیل اوپر کیوں نہیں آ رہا؟ بالکل وہ بھوننے کے ٹائم نہیں آتا. اس کی بھی ایک ٹپ ہوتی ہے جو کہ ہم شیف یوز کرتے ہیں کہ پہلے جب شروع میں آپ گریوی چڑھا رہے ہیں تو 2 کھانے کے چمچ ہی ڈالیں. جب آپ گریوی کو بھون رہے ہیں تو تب اس میں 2 چمچ اور ایڈ کر دیں, 2 سے 4 کوانٹٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. خاص طور پہ اگر آپ ٹماٹر کے بجائے دہی کا استعمال کریں تو اس کی
کی بھی اپنی فیٹ نکلے گی، فیٹ نکلے گی، پھر جو آپ بنا رہے ہیں پروٹین جیسے چکن ہے یا میٹ لے رہے ہیں کوئی سبھی، تو اس کی بھی اپنی آئل نکلتا ہے، فیٹ نکلتا ہے، بالکل تو وہ شامل ہو جاتا ہے، بھوننے کے ٹائم زیادہ وہ نکلتا ہے. پھر اس میں آپ صرف پانی ایڈ کریں، اس کے بعد آپ اس میں اسپون نہ ہلائیں، تو وہ جو جتنا بھی آئل ہوگا، تری ہوگی، روغن ہوگا، وہ اوپر ہی رہے گا. لیکن عائشہ مجھے بتاؤ کہ گھر میں اگر مختلف افراد ہیں، سب کی ریکوائرمنٹس فرق ہیں. اب جیسے اگر گھر میں بوڑھے ہیں یا کوئی مڈل ایج شخص بھی ہے، اس کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، تو آپ نے جو بالکل صحیح کہا کہ کم تیل استعمال کرو. لیکن جو گروئنگ ایج کے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے تو گڈ فیٹس بھی امپورٹنٹ ہے. اچھا بھلا ہم پہلے گھی میں بنا ہوا پراٹھا کھاتے تھے، اب وہ ختم ہو گیا، تو بھی نہیں اچھا، نہ مکھن اچھا. آپ تو ان کی بات کر رہے ہیں کہ بوڑھے اور بزرگ افراد آج کل بچوں کے لیے تو لیور کتنا عام ہو گیا ہر بچوں میں. بجائے ان کے کہ ہم ان کو بٹر دیں، ہم ان کو گھی دیں، ہم ان کو پنیر دیں جس میں گڈ فیٹس ہیں، ہم ان کو مارجین دے رہے ہیں، ہم ان کو بھی لو فیٹ چیزیں دے رہے ہیں. انہیں چکن اتنا اچھا پروٹین ہے کہ آپ اسے گریل کر کے کھائیں یا اسے آپ اسٹیم کر کے کھائیں تو کتنا اچھا بن سکتا ہے. نہیں جی، اسے خوب کرسپی کر کے آئل میں ڈیپ فرائی کر کے اور وہ کھلایا جاتا ہے. آئل سے نا ایک چمک آتی ہے کھانے کے اوپر، آپ ایئر فرائی سے وہ چمک نہیں لا سکتے. چمک بھی آتی ہے اور میری بات پہ ہنس رہی ہے. وہ میرے سامنے 2 پکوڑے تیل میں تلا ہوا اور ایک آپ کا ایئر فرائی ہوا، بائی ڈیفالٹ آپ وہ چمکیلا والا اٹھائیں گے جس کے چہرے پہ رونق ہے. میں آپ کی بات میں ایڈ کرتی ہوں کہ اگر اس کو پکوڑا کھائیں گے چہرے پہ اس کے چمک ہے، ہماری چمک کا کیا ہوگا؟ کھانے کے بعد جتنی چمک ہے سب نکل جائے گی. I want to bring this to you. Growing children جن کی گڈ فیٹس کی ریکوائرمنٹ ہے، جن کے لیے ہم کہتے ہیں ہم ان کو پتہ نہیں کون سا مارجین کھلا رہے ہیں جس میں کہہ رہے ہیں وائٹامن اے بھی ہے، ڈی بھی ہے، ڈونٹ دے نیڈ گڈ فیٹس؟ ان کے لیے گھی ضروری نہیں ہے؟ بالکل ضروری ہے. میں اپنے گھر میں بھی دیسی گھی اور جو ہوم میڈ بٹر ہوتے ہیں نا، بے شک وہ مجھے گھر میں بنوانا پڑے، میں اس کا یوز کرتی ہوں. تو یہ دونوں چیزیں بچوں کے لیے بہت ضروری ہیں، اور بائی دا ٹائم بچے ٹیسٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں. کوئی ایز سچ ایشو نہیں آتا کہ ہمارے بچے بولیں گے کہ بھائی یہ بہت ہی بیڈ ان ٹیسٹ ہے. دیٹ از ریئلی گڈ ان ٹیسٹ. آپ ایگ فرائی کر لیں تھوڑا سا ڈال کے، انفیکٹ آپ بچوں کو پراٹھا بھی دیں. اور جو بچے ڈیپ فرائیڈ جنک فوڈ پسند کرتے ہیں، لائک بہت ساری مائیں کہتی ہے کہ جی ہم نگیٹس گھر میں بنا لیتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ بچہ کچھ نہیں کھاتا. آئی وانٹ ٹو آسک یو، از دیٹ گڈ، از دیٹ بیڈ، اور اس کے لیے کون سا تیل استعمال کریں؟ اچھا، آپ اس کے لیے بہت اچھا کوشچن ہے کہ اگر ڈیپ فرائیڈ کے لیے ہم جو تیل استعمال کریں نا، دیٹ از مسٹرڈ آئل، سرسوں کا تیل. ہمارے 2-3 ایسے مارکیٹس ہیں، لائک جو ہول سیل مارکیٹ ہے اور صدر مارکیٹ ہے، وہاں پر آپ جائیں گے آپ کو سفید اور کالے سرسوں ملیں گے اور وہ آپ کے سامنے نکال کے دیں گے. دیٹ از پرفیکٹ فار ڈیپ فرائنگ ایز ویل، کیونکہ سرسوں کا ٹیمپریچر اتنا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے کانٹیننٹ اور ہمارے کلائمیٹ کے حساب سے بالکل سیٹل ہے. کہتے ہیں نا ایٹ سیزنل اینڈ ریجنل. تو سرسوں کا آئل وہ واحد آئل ہے کہ جو ہم ڈیپ فرائنگ میں، سالن کی کوکنگ میں، پراٹھوں میں، ان سب چیزوں میں یوز کر سکتے ہیں. لیکن نا اس کی تھوڑی سی ترشی ہوگی ٹیسٹ میں، وہ میرے خیال میں آپ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا اف یو لائک اٹ. ورنہ ہو سکتا ہوگا بچہ کہ جی اس میں تو ہی میں آپ کو ختم بھی کرتے ہیں. ویسے ڈاکٹر تو کہی تھی نہ ختم کریں، لیکن کڑی پتوں کے جو ہوتے ہیں لیف، اس کو آپ ڈالیں اور اسے خوب جلائیں اس آئل کو نا. اس کے بعد اس کے جو لیف تھے وہ نکال دیں، پھر وہ آئل جو ہو گیا آپ اسے کوکنگ کریں. another question for you. مجھے بتاؤ کہ ڈیپ فرائنگ کا جو آئل ہوتا ہے، ہر گھر میں لوگوں نے 2 برتن تو کر لیے ہیں کہ اگر آپ نے میٹھی چیز فرائی کی ہے تو اس کو ری یوز کرنے کے لیے اس کا الگ مرتبان ہے، اور اگر آپ نمکین چیزیں یا کوئی اور سموسے وغیرہ تل رہے ہیں، پکوڑے، تو اس کا تیل بھی آپ ری یوز کر لیتے ہیں. کتنے عرصے تک اس تیل کو ری یوز کیا جا سکتا ہے، اور کب یہ بیچارہ کہتا ہے کہ بھائی اب مجھے چھوڑ دو؟ بہت ہی ضروری ہے لوگوں کو انفارمیشن پہنچانا کہ زیادہ سے زیادہ 2 ٹائم، یعنی کہ آپ اسے ایک دفعہ آپ نے کرا پھر آپ اسے سیکنڈ ٹائم میں یوز کر لیں. اس سے زیادہ اگر آپ اسے کریں گے تو وہ ہیلتھ کے لیے بالکل اچھا نہیں ہوتا. ویسے ہی وہ فرسٹ ٹائم میں ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہو، پھر آپ اسے 2 دن 3 دن اور پورے ویک کر رہے ہیں. لوگوں نے الگ الگ، جیسے آپ نے بولا، برتن بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ کبھی نکالا فرائی کیا، پھر رکھ دیا، پھر نکالا فرائی کیا، پھر چھان کے بھی فرائی کر کے اس کے اندر نہیں، وہ جتنے تو پہلے ہی جو جتنے بھی گرم ہوا پکا، اس میں آپ کا سامان، جیسے اگر ہم کرسپی چکن بنا رہے ہیں تو اس کا جتنا بیٹر ہے وہ اس کے اندر بیٹھ رہا ہے، سارا میدا اندر جا کے بیٹھ رہا ہے، تو سب وہ تو پہلے ہی وہ ساری اس کی غذائیت ختم ہو گئی ہے. آپ نے کہا کہ 2 دفعہ سے زیادہ 2 دفعہ سے اچھا. زیادہ. اور گھروں میں جس طرح ہم اگر پری کوکنگ کرتے ہیں نا، تو ہم نے پیاز براؤن کر کے رکھنی ہے، تو اس کے لیے بھی جو تیل استعمال ہوتا ہے وہ تو ہم سالن میں بار بار یوز کر سکتے ہیں. وہ کر سکتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ جیسے ابھی شیف نے بھی بتایا کہ کم کوانٹٹی میں فرسٹ یوز ڈالیں تاکہ آپ کا وہ بیچ ویسٹ بھی نہ ہو، اور پھر اسی بیچ کو سیم اسی سالن میں یوز کر لیا جائے. ویسے تو میں یہ پریفر کرتی ہوں کہ پیاز جب فرائی ہو رہی ہو نا،
اس کو نکال کے اسی ٹیمپریچر پہ اسی وقت اس پہ مسالے اور چکن ڈالا جائے یا بیف جو بھی لیکن ڈالا اگر آپ جائے. زیادہ کوانٹٹی میں پیاز کر کے رکھ رہے ہیں تو وہ پھر آپ کریز میں آئل یوز کر سکتے ہیں. دیکھیں کر سکتے ہیں, لیکن اگین میرا کوشچن یہ آتا ہے کہ آئل کا ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے جو ایک ہی دفعہ کی کوکنگ کے لیے ویسے بھی برا ہی ہے. اب وہ ایک دفعہ پیاز میں تو ہیٹ ہو گیا, اب وہ سالن میں دوبارہ 2 سے 3 گھنٹے پک رہا ہے. آپ مجھے بتائیں آپ کا یہ مائنڈ ایکسپٹ کرتا ہے؟ میرا نہیں کرتا, سائنس بھی نہیں کرتی, بالکل صحیح. کیونکہ وہ بہت آپ کی ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی. اچھا عائشہ, آن دی ادر ہینڈ ہم گھروں میں تو یہ اصول اپنا لیتے ہیں. اگر ہم ریسٹورینٹس اور باہر جو ہمیں ماشاءاللہ سے چپس ملتے ہیں اور ان چپس کو آپ کہیں ڈیزل چپس, بیکاز وہ واقعی ڈیزل میں بن رہے ہوتے ہیں. میں اپنے گھر میں یہی پتا اس کو کیا کہیں گی, یہ تو بہت زیادہ ری یوز کر رہے ہوتے ہیں. یہی ساری چیزیں جو ہیں جو ہیلتھ کا پرابلم, اگر آپ دیکھیں ہاسپٹل کیوں بھرے ہوئے, اور چھوٹے چھوٹے بچوں میں فیٹی لیور, آپ نے سنا ہوگا فیٹی لیور ہو جاتا ہے, اتنے سے بچے کو شوگر ہو گئی. کیوں؟ وہ آپ اتنا ویٹ بڑھ رہا ہے اس کا, آپ دیکھ ہی نہیں رہے ہو, آپ اسے چپس فرائی دلا رہے ہو, آپ کہیں چیزی, اب تو آپ تو فرائی کی بات کر رہی ہیں خالی, تو لوڈیڈ فرائیز. ہاں چیزی لوڈیڈ فرائیز ہے. جو آپ کے گھر میں بچا کچا سامان ہے نا, آپ نے اگر رات کا قیمہ بچ گیا ہے, تھوڑی سی مایونیز ہے, تھوڑی سی چیز ہے, سب ڈال دو, سب ڈال دو, 9 رتن بنا دیں اس کو, ہے نا. وہ تو چلے گھر کا ہے, لیکن جو آپ باہر مل رہا ہے نا, آپ کو نہیں پتا کہ وہ کتنا آپ زہر کھلا رہے ہو اپنے بچے کو. اچھا 2 چیزیں میں آپ سے کوئکلی, حالانکہ وہ ہمارے موضوع سے تھوڑی مختلف ہیں, کہ نا باہر کا بنا ہوا اگین جو کھلا ملتا ہے کسی برانڈ کا نہیں ہوتا, مایونیز اور کیچپ, کیونکہ مجھے لگتا ہے اس میں ہارڈلی کوئی غذائیت والی چیز ہوگی. یہ سب کیمیکلز ہیں, کلرز ہیں اور فلیورز ہیں, یہ استعمال کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں اور بہت غلط کر رہے ہیں. صرف ہم کلرز اور کیمیکلز کھا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کینسرز کا ایوری ایئر جب ہم ریشو دیکھتے ہیں تو وہ بڑھ چکا ہوتا ہے. ریزن یہی ہے, اور کچھ انڈر ڈائگنوز بھی ہوتے ہیں جو کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس بندے یا بچی کو کیا ہوا ہے اور کیسے اس کی موت یا اچانک طبیعت کیوں اتنی خراب ہو گئی. ہیپاٹائٹس سی, سیروٹک لیور, اتنا ریشو بڑھتا جا رہا ہے کہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. آل دیز آر دا ریزنس. بچے اگر بہت کھا رہے ہیں, ایکسٹریملی دیکھیں بات وہی ہے کس سے بنتا ہے, آئل سے بنتا ہے. آپ کو کیا پتا ہے کون سا فیٹ یوز کر کے وہ بنا رہے ہیں. اور دوسرا انڈا, اب مجھے تو نہیں لگتا آج جو ہمیں مائونیز مل رہا ہے اس میں کوئی اصلی انڈا ہے. زینتھم گم ہے, بہت ساری چیزوں کو گاڑھا کرنے کے لیے زینتھم گم نام کا ایک کیمیکل ہوتا ہے, وہ ڈال دیا جاتا ہے. وہی پتہ نہیں کون سے آئل ہوں گے جس میں اس کو مکس کر دیا ہوگا ٹماٹر کے نام پہ, آپ کو کلرز اور وہی زینتھم گم سے اس کو گاڑھا کر کے آپ کو دے دیا فلیورز ڈال کے. آپ کو میں بتاؤں اتنا چٹکی بھر فلیورز ہوتا ہے, جو فوڈ فلیورز ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے ڈرم کو فلیور کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں, یعنی چٹکی بھر زہر. واو, تو اس کا مطلب ہے وہ اتنے امپیکٹفل ہوتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے کہ جب اگین کمنگ بیک ٹو دا آئلز, سم آف دا تھنگز دیٹ وی نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ. عائشہ, ایک تو بجٹ کا بھی خیال رکھنا ہے, دوسرا یہ کہ آپ نے کہا ویسے اس کی تعداد یعنی اس کی جو کوانٹٹی ہم استعمال کر رہے ہیں وہ کم کر دیں, بٹ بٹوین کوکنگ آئلز, سن فلاور, کنولا, آلیو, ان کا تو کہنا ہے کہ مسٹرڈ آئل استعمال کریں. آپ کیا کہیں گی؟ میں یہ کہوں گی دیکھیں ہم کتنا مہنگا آئل, سب سے پہلی والی بات, اگر ہم اسے اپنے فرینڈلی بجٹ میں دیکھیں اور کم کر کے اس کے پرائس کو ایئر فرائر لے لیں ہم, تو ایک تو ہمارا آئل جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور ہماری ہیلتھ بھی اچھی ہوگی. صحیح. پھر بجلی کا کیا کریں؟ ایئر فرائر تو بجلی سے چلتا ہے, بجلی سے چلتا ہے, لیکن ہیلتھ بھی تو دیکھیں نا, ہیلتھ کا ایشو اگر آپ ہاسپٹل میں جائیں تو اس سے ڈبل بل بن جائے گا آپ کا. نہیں یہ اپلائنسز تو مجھے ہے نا آپ کی اوپینین چاہیے. مجھے بتائیں کہ بڑی برائی آتی ہے, آئے دن ہمیں واٹس ایپ پہ فارورڈز آتے ہیں کہ جہاں آپ نے کینسر کا, مختلف بیماریوں کا ذکر کیا, بڑا امپورٹنٹ رول ہے مائکرو ویو کا, یا پھر یہی جو اپلائنسز ہمارے پاس ہیں. آپ تو خود وین ایور یو ٹاکنگ اباؤٹ آئلز, آپ جوسز, یو ٹاکنگ اباؤٹ کولڈ پریس, جو ہماری گنے کی ہاتھ والی مشین ہوتی ہے وہ کولڈ پریس ہوتا ہے, لیکن جو مشین چلتی ہے آپ کی بجلی سے, وہ جو بھی چیز بنا کے آپ کو دے رہی ہے اس کا بایو کیمسٹری بدل گئی ہے. بالکل بدل گئی ہے, بالکل. جس مشین کے اندر بلیڈز چل رہی ہیں, سب سے پوائنٹ نمبر 1 جو آپ کا بلینڈر جگ ہے, اس کی بھی آپ کی بایو کیمسٹری بدل چکی ہے اس وقت. وہ بھی اتنا یوزفل نہیں ہے جتنا کولڈ پریس. میں پھر کہتی ہوں کہ کولڈ پریس ہے, کیونکہ کولڈ پریس کی جو مشین کی کچھ ایسی ماڈیفکیشن ہوتی ہے جہاں بلیڈز پیچھے کی طرف ہوتی ہیں جو کچرا کھینچ رہی ہیں, اور وہ اس پریشر سے اس کا جوس نیکٹر ہو رہا ہے. دیٹ از سم ویئر گڈ کمپیریٹیولی. وہ جو بلیڈز والے مائکرو ویو ٹوٹلی ہارمفل, چاہے وہ کسی بھی کمپنی کا ہو, کنونشنل ہو, نان کنونشنل ہو, ٹوٹلی. ایئر فرائر سم ٹائم یس گڈ, کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے, ایئر فرائر ڈی ہائیڈریٹ کر رہا ہے, موئسچر لے رہا ہے آپ کی فوڈ سے اور اس کو کرسپ کر رہا ہے. تو ایئر فرائر کا یہ کام ہے. ڈیپ فرائر اگین بیڈ, کیونکہ وہ ہیں اس میں. تو
اس طرح یہ مشینریز ایئر فرائر کو اگر ہم کمپیریٹیولی دیکھیں نا تو اٹس گڈ اینڈ سیف. اچھا آلسو آئی وانٹ ٹو ٹیل سائنس، اگر کوئی ناقص کوالٹی کا آئل آپ کے گھر میں آ گیا، یقیناً اس کی ہیٹ تو آئے گی، اس کی ٹیسٹ، اس کی اسمیل سے آپ کو پتا چل جائے گا، وہ شاید جلے گا زیادہ، جب آپ اس میں کھانا پکائیں گے تو ٹیمپریچرز بہت ہائی ہوں گے. لیکن عائشہ کیا ہمارا کوکنگ ویئر، یعنی جو ہم برتن استعمال کر رہے ہیں، پاٹس اینڈ پینز، نان اسٹک، اس کو دیکھ کر بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ آئل اچھی کوالٹی کا نہیں ہے؟ نہیں، اسے دیکھ کے نہیں، جب آپ خود کوک کریں گے تو اس کی اسمیل آئے گی، وہ جو ہے جو امپیکٹ ہوتا ہے. جیسے میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، اف یو ہیو بیڈ کوالٹی آئل، آپ کا نان اسٹک خراب ہو جاتا ہے. نان اسٹک کی بھی یہ ہوتی ہے کوالٹی اچھی ہو، وہ بھی خراب ہوتا ہے، وہ بھی ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے. اس کے جو کیمیکل نکلتے ہیں، پہلے زمانوں میں جو تانبے کے برتن یوز کیے جاتے تھے، صحیح، تو وہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہوتے تھے. اب جتنی بھی نئی چیزیں آ رہی ہیں نا، اسے بہت دیکھ کے یوز کرنا چاہیے، پورا پڑھ کے، اس کی ریسرچ کر کے کہ اس میں کیا کیا، کس طرح سے انہوں نے کیمیکل یوز کیے، کیا کیا چیزیں ہیں، تو وہ بھی ہیلتھ کے لیے اچھے نہیں ہوتے. سستے اپلائنسز جتنے ہیں، کیونکہ اس وقت مارکیٹ بھری بھی ہے بہت کم پرائس پوائنٹس کی چیزوں سے، اس میں الیکٹریکیوشن کا بھی آپ کو خطرہ ہوتا ہے اگر وہ الیکٹرک اپلائنس ہے. اس کے علاوہ جیسے ابھی بات کی جا رہی تھی، جو سستے کوالٹی کے چمچے، کوکنگ پینز وغیرہ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ہینڈل پگھل جاتا ہے، کبھی چمچہ پگھل جاتا ہے. سو یو کین امیجن دا کائنڈ آف کیمیکل جو آپ کے کھانے میں شامل ہو رہا ہے. اور مجھے حیرت ہوتی ہے نا کہ اگر جو اسپیچولا ہے وہ ہلکا سا میلٹ ہو گیا، ہم کوئی نہیں، وہ گرم توا لگ گیا، اور اسی سے پکاتے چلے جاتے ہیں. میں اس بات سے بالکل ڈس اگری کرتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ پیسے ضائع ہیں اور آپ بہت مہنگی باتیں کرتی ہیں. میں کہتی ہوں کہ میرا ایک سوال ہے سب سے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں اور ہاسپٹلس میں جاتے ہیں تو وہاں ہم کتنا انویسٹ کرتے ہیں. ایبسلیوٹلی. اپنی سیفٹی، سیکورٹی، ہیلتھ میرے خیال میں ایک ایسی چیز ہے نا، جس طرح ہم ہمیشہ ہمارے سیگمنٹس میں بات کرتے ہیں کہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اس کا خیال رکھیں اور اس کو لے کر چلیں. بہت شکریہ شیف عائشہ اور حنا ہمارے ساتھ موجود تھی، بڑی امپورٹنٹ ٹپس ملی. پلیز اپنی گروسری لیتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھیں. اینڈ دیز آر اسمال تھنگس بٹ دے گو اے لانگ وے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک.